آ رہا ہے کہ نہیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا زدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج انشاءاللہ العزیز ہم توحید ربوبیت کو دیکھیں گے اور توحید الوہیت اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور شرک. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان 4 ٹاپکس کو کور کر لیں. تو توحید ربوبیت جیسے کہ ہم نے پہلے لیکچر میں بھی آپ کو اس کا تعارف دیا تھا کہ اللہ کو خالق ماننا اور اس کو رازق ماننا، پرورش کرنے والا ماننا اور مدبر ماننا. ٹھیک ہے، خالق، مالک، پرورش کرنے والا اور مدبر ماننا. اور اس کی اگر آپ نے عربی میں تعریف لکھنی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ہوا افراد اللہ بالافعال، یعنی اللہ کو منفرد بتانا اس کے افعال میں. جو کام اللہ رب العزت سے منسوب ہیں اور جو اس کے افعال ہیں وہ کوئی اور ذات انجام نہیں دے سکتی. یہ توحید ربوبیت ہے. اور سوائے چند ایک لوگوں کے تقریباً سب لوگ ہی توحید ربوبیت کے قائل ہیں. ان میں مشرکین مکہ بھی تھے، وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ اس دنیا کا خالق، مالک اور مدبر جو ہے وہ ایک اللہ ہے. اللہ کے نام سے تو نہیں بلاتے تھے، بہرحال وہ رب کے قائل تھے. اب ہم یہ دیکھیں گے وہ کچھ لوگ جنہوں نے اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا وہ کون تھے. تو سب سے پہلا منکر ان میں فرعون تھا. جیسے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں رب ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجوسی ہیں دوسرے نمبر پہ، جو کہتے ہیں کہ 2 رب ہیں، یعنی 2 رب انہوں نے مانے، ایک نور کا اور ایک تاریکی کا. اسی طرح مانویہ تھے. مانویہ یہ آپ کا پیج نمبر 27 ہے، اگر آپ لوگ اس کو سرچ کر لیں مشرا تو انہوں نے کہا کہ 2 خدا ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا. اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائیوں کا عقیدہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ جو ہیں پھر ہیں قدریہ. قدریہ جو ہے مسلمانوں کا فرقہ ہے جو کیا کہتے ہیں کہ انسان اپنے عملوں کا خود خالق ہے. یعنی کہ جب انسان کوئی عمل، کوئی فعل انجام دیتا ہے تو وہ اس کو خود تخلیق کرتا ہے، تب جا کے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. پھر داہریہ ہیں جو کہ سرے سے ہی خدا کے، رب کے انکاری ہیں. مشرکین رب کا ہونا مانتے تھے لیکن کیا کہتے تھے کہ بت جو ہیں وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ اولیاء اللہ کے متعلق ان کا یہ گمان ہے اور ان کا یہ یقین ہے کہ اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے کائنات میں تصرف کے کچھ اختیارات دیے رکھے ہیں. یعنی کہ ان کو بھی کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ رب العزت نے کچھ اختیارات جو ہیں وہ دے رکھے ہیں. اور کئی نظریہ ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے. کوئی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، رزق کا بندوبست کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود شرک کرتے ہیں. یہ وہ شرک ہے جو مشرکین مکہ نے بھی نہیں کیا تھا. پھر ہیں ستارہ پرست، جو ستاروں کو متعلق یہ گمان کرتے ہیں یا یقین کرتے ہیں کہ ستاروں میں بھی کوئی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کب سے چلے آ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. پھر ایک نصیریہ فرقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کا خیال ہے کہ وہ خدا ہیں. پھر دروزی ہیں. دروزی کیا کہتے ہیں کہ وہ حاکم بامر اللہ کو
خدا مانتے ہیں، حاکم بامر اللہ کو خدا مانتے ہیں. یہ آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ پیج نمبر 28 پہ ملے گی. اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں تو آپ کھول لیں. انیا میری کلاس ہو رہی ہے اب پیچھے پتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سب آپ لوگ اس کے متعلق جو آیات ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ مل جائے گی انشاءاللہ العزیز. ہم اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے ڈسکس نہیں کریں گے کہ ہم لوگوں نے 3-4 ٹاپکس جو ہیں وہ کور کرنے ہیں. اچھا، اس میں بات یہ اس کا جو توحید ربوبیت میں اس کا لفظی معنی مفہوم ہے نا، وہ ہوتا ہے رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا. ٹھیک ہے، جو کسی کو پالتا ہے. یہ آپ کو میں نے پہلے اس کی اصطلاحی تعریف بتا دی، اب میں آپ کو اس کی لغہ میں یا ڈکشنری میں جو تعریف ہے وہ بتا رہی ہوں کہ رب جو پالتا ہے، جو تربیت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یا اس کو دوسرا لغہ میں معنی ہوتا ہے مالک. جیسے کہا جاتا ہے ربو جمل، رب البیت. تو اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ رب ایک ایسا لفظ ہے جو کہ اللہ کے لیے دوسرے معنی میں، ان لغوی معنی میں اللہ کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں پر استعمال ہوا ہے دوسری ذات کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجَ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبَّكَ. کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جس بندے کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ گمان تھا کہ یہ آزاد ہو جائے گا، تو آپ نے اسے کہا کہ جا کے اپنے جو مالک سے میرا ذکر کرنا. یہاں رب سے وہ معنی مراد نہیں ہے جو ہم اصطلاحی طور پر لیتے ہیں، یعنی پیدا کر کے پالنے والا اور مدبر کائنات اور مالک کائنات، ان معنی میں نہیں ہے. یہ اس کے لغوی معنی میں ہے، کیونکہ یہ عرب میں بھی اور لوگوں پر بولا جاتا تھا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2552. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم اطعم ربک وزع ربک اسق ربک ولیکن سیدی مولایا. کہ ایسے اپنے جو غلام ہیں اس کو ایسے نہ کہا کرو کہ اپنے جو ہے رب کو کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کراؤ، اپنے رب کو پانی پلاؤ، کیونکہ اس یہاں رب کا معنی جو ہے لغوی معنی تو مراد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی میں اس لفظ کے استعمال کو منع کر دیا، کیونکہ اب اس کے ایک وہی معنی ہم مراد لیں گے جو شرعی معنی ہے اور جن کی روح سے یہ لفظ صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے. پھر آپ نے کہا کہ ولیکن سیدی مولایا، کہ اپنے جو مالک ہوتے ہیں ان کے لیے بولو سیدی بول دو، مولا کا لفظ بول دو. اور ایسے بھی کوئی نہ کہے کہ ولا یقل احدکم عبدی امتی ولیقل فتایا فتاتی، کہ ایسے بھی نہ کہو اپنے غلاموں کے لیے عبدی امتی، کہ میرا بندہ یا میری لونڈی. یہ لفظ بھی اللہ کے بندوں کے لیے خاص ہیں جب ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو، بلکہ ایسے کہا کرو ولیق الفتایا و فتاتی، میرا جو ہے جوان یا میری جو ہے وہ جاریہ جیسے کہتے ہیں اور غلام. تو اس کے لیے بھی عبد اور اما کا لفظ جو ہے وہ خالص اللہ کے بندوں کے لیے بولنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا. پھر بہت ساری قرآن میں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. ٹھیک ہے، سورہ یونس کی آیت ہے انا ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. آپ کو سورۃ سجدہ میں بھی آیت ہے، تو اگر آپ کو سورۃ سجدہ یاد ہے تو آپ وہ ایک آیت حوالے کے لیے یاد کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم یہ اسکرین تو شو کر دے ہمیں یار 27 پہ، مجھے تو نہیں پیج مل رہا. اللہ کے بندے اسکرین شو کرنے کا کام تھا بشرا کا. بشرا ہے، بشرا آپ جی آ جی گئی ہیں؟ جی میں آ گئی ہوں میم، لیکن نا میرا موبائل کل سے اسکرین ٹوٹ گئی تھی، تو اب ٹیب پہ میں کوشش کر رہی ہوں، بس دیکھتی ہوں تھوڑی دیر میں اگر شو کرتی ہے تو. اصل میں جو مین ہوتا ہے نا، جیسے میرے موبائل سے جو اکاؤنٹ لگا ہوا ہے وہ ایز ایڈمن ہے نا، تو
وہ مجھ سے شو ہو نہیں پا رہی، میں کوشش کرتی ہوں وہ بھی جتنا ہو میں جاتا آپ ہے۔ کو پیج نمبر بتاتی ہوں کہ آپ کیا کریں۔ اب آپ نا توحید ربوبیت کو ہم لوگوں نے تقریباً کور کر لیا ہے۔ آپ توحید الوہیت کا جو پیج نمبر آپ کے نوٹس کا ہوگا 31، وہ شیئر کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ جی 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 جی۔ اچھا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کرنا جو ہے نا اور بنانا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو سخت ناپسند کیا ہے کہ کوئی جو ہے تصویر بنائے، کہ اللہ کی ایک صفت ہے، صفت مصور۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یصورون، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کو عذاب دیا جائے گا وہ مصور ہوں گے، کیونکہ تصویر بنانا، تخلیق کرنا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا توحید ربوبیت کا جو ہے وہ ٹاپک ختم ہوا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہوا افراد اللہ بالعبادہ، کہ اللہ کو منفرد بتانا عبادت کے لیے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت معبود برحق ہے، اور وہی ذات ان صفات کے ساتھ متصف ہے کہ وہ اس قابل ہے اور اس لائق ہے کہ تمام عبادات اسی کے لیے کی جائیں، یعنی عبادات کی تمام اقسام اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنا، کیونکہ وہ ذات اپنی صفات کے ساتھ اور معبود برحق ہونے کی وجہ سے اس لائق ہے کہ اسی کے لیے ساری عبادات جو ہیں وہ خاص کی جائیں۔ اور عبادات جو ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ یا آپ تھوڑا سا مجھے عبادت کی ڈیفینیشن بتاؤ گے کہ جب ہم لفظ عبادت بولتے ہیں تو ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ جی بولیے، کوئی بتائے۔ جی میم، جسے پریکٹیکل خبر گزاری کسی کی۔ اور ہم میم ہر وہ عبادات کی فیل، جی ہر وہ فیل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ہر وہ فعل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جی اچھا دیکھیں، عبادت سمجھ کے جب ہم کچھ کریں گے نا تو اس کے لیے سب سے ایک تو شرط یہ ہوگی کہ وہ شریعت کے اندر ہو، ٹھیک ہے، جس کو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں آ جاتا ہے آپ کا کوئی بھی کال جو آپ منہ سے کہتے ہیں یا آپ اپنے ہاتھ پاؤں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم منہ سے کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، منہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھوں پیروں سے ہم بدنی عبادات کرتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں، پھر ہم جیسے نظر دیتے ہیں، جیسے ہم قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے ہمارے جسم کے افعال ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، ان کو افعال القلوب بھی کہتے ہیں، دل کے افعال بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو دل کے افعال ہیں یہ بھی اللہ کے لیے ہی خاص ہونے چاہیے۔ دل سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں یقین ہوتا ہے، دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، دل میں خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دل میں محبت ہوتی ہے، اور دل میں امید ہوتی ہے، اور دل میں جو ہے اخلاص ہوتا ہے۔ کیا کیا ہم نے کہا؟ دل میں سب سے پہلے یقین ہوتا ہے، پھر خوف ہوتا ہے، پھر امید ہوتی ہے، پھر محبت ہوتی ہے، پھر اخلاص ہوتا ہے۔ تو یہ دل کے افعال ہیں۔ تو ہمارے یہ سارے افعال بھی، جیسا خوف ہمیں اللہ کا ہو ویسا خوف کسی اور ذات کا نہ ہو، اسی طرح جیسی امید ہمیں اللہ سے ہے ویسی امید کسی غیر اللہ سے نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسی محبت اللہ سے ہے ویسی محبت کسی اور سے نہ ہو، جیسا تقوی اور اخلاص اللہ کے لیے ہے ویسا کسی اور کے لیے
نہ ہو۔ تو جب ہم یہ سارے افعال جو دل کے ہیں اور جو بدن کے ہیں اور جو مال سے عبادات ہیں وہ ایک ہی ذات کے لیے خاص ہیں، اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ اور ایسا کیوں ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، ایسا اس لیے ہے کہ وہی اس ذات اپنی صفات کے ساتھ اس لائق ہے کہ اس کے لیے عبادات کی جائیں۔ پھر ہم نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی توحید الوہیت کے کوئی نام لکھوائے تھے، ان کو آپ دیکھ لیں، پیج نمبر 31۔ یہ لیکچر نمبر 6 ہے بشرا، اور پیج نمبر 31۔ ٹھیک ہے، کون کون سے نام تھے؟ توحید الوہیت، توحید العبادہ، توحید الارادہ، توحید طلبی، توحید فعلی، اور توحید العمل۔ یعنی ہمارے سارے افعال، ہمارے سارے اعمال اور ہماری ساری دعائیں اس کا جو ہے ایک ہی ذات سے ہیں، اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان الدنیا ملعونۃ ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ، کہ بے شک جو دنیا ہے اور دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے۔ تو یہ تھوڑی سی جو ہے ڈرانے والی حدیث ہے۔ تو اس کی جو شرح کی گئی، بتایا گیا کہ دنیا اس وقت ملعون ہے جب دنیا کی وہ چیزیں آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں یا گناہ کی طرف جب لے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر مال ہے یا فال ہے، مال آپ نے حلال طریقے سے کمایا اور آپ اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، تب وہ ملعون نہیں ہے۔ یہ دنیا میں وہ اعمال جو اللہ کی ذات سے غافل نہ کریں اور گناہ کی طرف نہ لے جائیں تو وہ ملعون نہیں ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں دنیا میں، ان کو ملعون کہا گیا۔ پھر سورۃ ہود میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ سے میں نے شاید پہلے سوال کیا ہوا ہے کہ تمام انبیاء جو ہے وہ کس توحید کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے؟ توحید ربوبیت یا توحید الوہیت؟ بتائیے گا۔ میم الوہیت۔ اس لیے کہ مشرکین میں توحید ربوبیت کا کانسیپٹ تھا۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ آگے ہم ایک آیت پڑھیں گے کہ جب وہ سمندر میں جاتے پانی میں اور وہاں پہ ان کو گھوتا ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ پھر وہ اللہ کو پکارتے تھے اس کے لیے خالص دین کر کے۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا تھا تو پھر اپنی شرک میں پڑ جاتے تھے۔ پھر ہم نے یہ والی آپ کو حدیث پہلے سنا چکے ہیں، پیج نمبر 33 آپ پڑھ لیجئے گا کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، کہ اب اللہ کا بندوں پہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، وحق العباد علی اللہ ان لا يعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور پھر اللہ ان کو جو ہے عذاب نہ دے جب وہ اس کے ساتھ شریک نہ بنائے۔ پھر جو ہے معاذ نے کہا تھا کہ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ وہ پھر اسی پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اب پیج نمبر 33 پہ آئیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ توحید الوہیت کے تین ارکان ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ اخلاص، کہ جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو وہ خالص اللہ کے لیے کرنی ہے۔ تو اللہ کی عبادت میں جو ہے اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بعض اوقات پھر دکھاوا ہوگا۔
ہاں، بعض اوقات ہم چیزوں کو نا ان کے تضاد سے سمجھتے ہیں. اگر ہمیں اخلاص کو سمجھنا ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کا اپوزٹ یا متضاد کیا ہے. تو اگر کوئی انسان خلوص نیت سے اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو اس کا پھر دوسری کیا چیز ہوگی متضاد، کہ اس میں ریاکاری ہوگی. تو سمجھ میں کیا آیا کہ عبادات ایسے کرنی ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، اللہ کے لیے خاص خلوص کے ساتھ کی جائے، دکھاوا نہ ہو. اور پھر ہے دوسری چیز کیا ہے کہ صدق ہو اس میں، پوری سچائی کے ساتھ. اور تیسری چیز ہے کہ اتباع ہو. اتباع کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے پیج نمبر 34 پہ دیکھیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ سورت پہلی آیت سورت زاریات کی آیت نمبر 56 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے. اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی کام کرے. ٹھیک ہے، اس کو رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اس کو گھر کے کام کاج کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. تو اس بات کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ کیا پھر انسان سارے کام چھوڑ کے ہر وقت جو ہے وہ نماز میں لگا رہے، دعاؤں میں لگا رہے؟ کیسے ہم ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگ سکتے ہیں؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ ہم دنیاوی معاملات چھوڑ دیں. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہوں؟ نہیں میم، دنیا کا کوئی کام ہو یا دین کا ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں تو عبادت ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم اپنی دنیاوی معاملات کو اس طور پہ کرتے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت میں ہی ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ جب ہم دنیا کے کام ہاتھوں پیروں سے کر رہے ہیں تو ہم اپنے ذکر کو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے ہم لوگ اللہ کی عبادات میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں. تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگیں، دعا کریں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ جلدی ان کو جہنم میں جو ہے ذلیل کر کے داخل کرے گا. تو پہلے اللہ نے کہا کہ جو لوگ دعا میں تکبر کرتے ہیں، اللہ نے پھر اس کو دعا کو ہی پوری عبادت کہا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ دعا کی اللہ کے یہاں پہ ایک خاص عبادات میں دعا کی ایک خاص اہمیت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو بلائیں، اس کو پکاریں اور اس سے دعائیں کریں. ہے نا، وہ قال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو تاکہ میں تمہاری بات کو جواب دوں، میں تمہاری دعائیں جو ہیں وہ قبول کروں. پیج نمبر 35 پہ آئیے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید الوہیت کے کوئی جو فضائل ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے اس میں آپ یہ پڑھ لیجئے گا توحید الوہیت کے فضائل. ہم اس کے ثمرات دیکھتے ہیں کہ توحید پہ عمل کرنے کے ہمیں کوئی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے جو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آبجیکٹ جو ہے یا ہماری منزل یا گول ہے، ہر بندے کے دل میں دماغ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پرائیورٹیز ہوتی ہیں جن کو وہ ترجیحات رکھتا ہے. تو ہماری زندگی کے گولز اور پرائیورٹیز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا گول ہونا چاہیے. جب ہم اللہ کی عبادت کر توحید الوہیت کے لیے اپنے آپ کو لگائیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توحید کی برکت سے ہماری دنیاوی مشکلات کو دور کر دیتا ہے. اور اس توحید کی برکت سے آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ نجات دے دے گا. پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ توحید الوہیت کی وجہ سے انسان کا درجہ اور اپنے رب کے یہاں بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کے یہاں پہ محبوب ہو جاتا ہے. اور پھر اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جا کر دی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. سے ہے نا حدیث کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی کی 976، من شہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ کلمہ میں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس میں ہم ترجمہ کریں گے معبود برحق۔ ہم خالی یہ نہیں اس کے ترجمے میں کہیں گے کہ معبود، کیونکہ لوگوں نے کئی معبودان باطلہ بنائے ہوئے ہیں، تو ان سے اللہ کی جو ہے، اللہ کو ان سے علیحدہ کرنے کے لیے، ڈفرینسیشن کے لیے ہم ترجمہ میں کیا کہتے ہیں ہمیشہ؟ صحیح تعریف یہ ہے کہ معبود برحق کہا جائے گا اللہ کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے تمام کتابوں کو جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، ان کے نازل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو توحید الوہیت سکھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور استشہاد اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرنا لیکن اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ پھر توحید الوہیت جو ہے، اس کی وجہ سے ہی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور جب توحید الوہیت ہوگی تب ہی جو ہے ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پہ قابل قبول ہوں گے۔ جب توحید خالص نہیں ہے، شرک ہے، تو پھر سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع چلے جاتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ قابل قبول ہوں گے، بلکہ جتنی توحید انسان کے دل میں راسخ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے لیے نیک اعمال کرنا بھی آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ نیک اعمال کرتا چلا جاتا ہے تو اس کو ایمان سے جو ہے محبت ہو جاتی ہے، اس کے دل کو ایمان اچھا لگنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نفاق سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے اس کے دل کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ایسا ہی بندے کو پھر یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں ہوتی کہ وہ دین کو چھوڑ دے یا دین سے پیچھے ہٹ جائے، دین پہ عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جائے، چاہے اسے آگ میں ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ یعنی کہ توحید کا تعلق ایک ایمان سے، ایک یقین سے، اور دل کے فعل سے ہے کہ جو آپ کو، آپ کے جسمانی افعال کو آپ کے لیے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے آپ عبادات میں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں تو آپ کا جو یقین ہے اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور جتنا آپ لوگوں کا توحید خالص ہوگی تو اس میں عمل چاہے تھوڑا بھی آپ کرو گے تو اللہ کے یہاں پہ اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ اور پھر توحید پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کی معیت خاص ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان کو خاص نصرت، خاص مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ یہ 16 پوائنٹ آپ کے جو ہیں سلیبس میں ایسے ڈسکس کیے گئے ہیں کہ توحید دل میں پختہ کیسے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ایمان جو ہے، توحید سے جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو پکا کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نیکیاں کرتے چلے جائیں، خلوص دل سے، ریاکاری سے پاک ہو کر نیکیاں کرتے چلے جانا۔ اور نمبر 2، گناہوں کو چھوڑتے چلے جانا، ٹھیک ہے؟ جب انسان جو ہے وہ اپنے دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنی توحید کو جو ہے پختہ کرنا چاہتی ہوں، تو وہ نیکیوں کے لیے کوشش کرے خلوص کے ساتھ، اور کوشش کرے جس قدر گناہوں سے بچ سکتا ہے بچے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آفاق میں تمہارے لیے نشانیاں، وفی انفسکم، اور تمہاری جانوں میں، تو وہ ان نشانیوں پہ غور کرتا ہے انسان۔ جب وہ دیکھتا ہے زمین، آسمان اور اس کے درمیان میں جو اللہ کی مخلوقات ہیں، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو بنانے والا جو خالق ہے، اس نے کتنی جو ہے پرفیکشن کے ساتھ
اور کتنا کاملیت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا ہے، اور انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کا محتاج ہے ہر ہر پل کے لیے، تو پھر وہ اس کی عبادات میں اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ اسی طرح توحید ہم اور اپنی جو ہے پختہ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت سے، اللہ کے اسماء و صفات کو جان کر، ان کے معنی اور مفہوم پر غور کر کے۔ جو انسان جو ہے اللہ کی ذات کی، اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو اس کے دل میں جو ہے توحید پختہ ہوتی چلی جاتی ہے، ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جب وہ صحیح جو ہے شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن اور سنت کا علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ محمد فرماتے ہیں نا، وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ٹھیک ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے کہ یہ علم حاصل کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ علم والے۔ تو جب علم ہوتا ہے، چاہے وہ کائنات کے متعلق آپ سوچو، اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق سوچو، اور کتاب و سنت کا علم لو، تو آپ اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرتے جاتے ہو، تو آپ کی توحید پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم توحید کو پختہ کر سکتے ہیں عبادات کے ذریعے۔ پہلے علم لیا، پھر عبادات۔ عبادات میں کون کون سی ہیں؟ تلاوت قرآن، قرآن میں تدبر و تفکر، پھر فرائض کو ادا کرنا جو اللہ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں، اور ان کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا۔ پھر عبادات میں سے ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ کی محبت کو ہر چیز پر ترجیح دینا۔ اس میں اللہ نے ایک دعا وہ ہے نا آپ کو، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد، یعنی کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا میں کچھ ایسی محبتیں ہیں کہ آپ کے دل میں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کی، جو کہنا چاہیے سرشت میں رکھی ہوئی ہے۔ انسان ایک جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو ہے فطرت میں وہ محبت ہوتی ہے۔ کس کی محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں فطری طور پر اللہ نے رکھی ہوئی؟ ماں باپ، اولاد، ہاں، جیسے ماں باپ، اولاد، بہن بھائی۔ اور یہ جو محبت ہے، اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، کیا یہ فطری محبت ہیں؟ میم اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ سے محبت تو فطری نہیں ہے، ہر انسان کو اللہ کی دیکھیں پہچان اللہ تو نے فطری طور اپنی پہ ہے۔ پہچان تو ودیت کی ہے، آپ کے اندر، آپ کے سب کانشیس میں رکھی ہے، یعنی کہ آپ کے لاشعور میں ہے۔ اس کو ہم اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وعدہ الست لیا تھا نا اللہ نے، تب اللہ نے بتا دیا تھا اللہ کہ اللہ نے کہا تھا نا الست بربکم، تو سب روحوں نے کہا کالو بلا، کہ اللہ نے پوچھا کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں۔ تو یہ بات انسان کی روح میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا ذات کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان جو ہے وہ اللہ نے روح میں رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بندہ جو ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کی پہچان اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہاں محبت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر پہچان تو اللہ نے رکھی ہے، لیکن یہ جو محبت ہے یہ ہم اپنی کوشش سے کرتے ہیں۔ جب ہم اس بات کا، جیسے ہم نے سارا علم کا ذکر کیا کہ کائنات سے ہم نے علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات میں غور کرتے ہیں، کتاب اور سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی پہچان ملتی ہے۔ جب اللہ کی پہچان ملتی ہے، اللہ کی ذات کو ہم جانتے ہیں، تو پھر ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے اپنے اوپر احسانات دیکھتے ہیں، تو پھر ہم اس کو شعوری طور پہ محبت کرتے ہیں، ہم عقل سے سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ محبت کرنی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم سوچتے ہیں کہ ان کی ہماری ذات پہ کس قدر احسانات ہیں، ان کی وجہ سے ہی ہمیں اللہ رب العزت نے، ان کے ذریعے سے ہی جو دین ہم تک پہنچا، تو پھر ہم ان سے شعوری محبت کرتے ہیں،
پھر اس حد تک ہم نے وہ شعوری محبت کرنی ہے کہ وہ شعوری محبت جو ہے وہ فطری محبت پر غالب آ جائے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ و ولدہ، کہ جب تک کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی میری محبت جو ہے اس کی دل میں اپنے والد اور اپنی اولاد کی محبت سے بھری ہوئی نہ ہو جائے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کہا تھا نا، اللہ کے نبی اب مجھے آپ سے سب سے زیادہ اب محبت ہے، تو اس کے لیے شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور شعوری کوشش کب ہم کیسے کرتے ہیں؟ جان کر، علم لے کر، ٹھیک ہے؟ پھر اور ہم کیسے توحید کو پکا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں جو ہیں، ظاہری نعمتیں ظاہری بات ہے اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس پہ خود غور کریں تو آپ اس پہ کریں گے، اس میں ٹائم ہمارا کافی لگ جائے گا، تو ہر بندہ جانتے ہیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات جب پہلے آسمان پر آتی ہے، نزول الہی ہوتا ہے، اس وقت دعاؤں کا اہتمام کر کے کب آتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانی دنیا پہ کب آتے ہیں؟ میم صبح تہجد کے ٹائم، ہاں، رات کی آخری تہائی، ٹھیک ہے؟ آخری تہائی میں۔ پھر یہ کہ اللہ کے جو بندے جو اللہ کا ذکر مسنون طریقے سے کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم نے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ کر، پھر ہم کہتے ہیں اگلا پھر ہے کہ لغویات کو بھی چھوڑ کر، ایسی چیزوں کو جس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 14ویں نمبر پہ ہے کہ اپنے دل کو جو ہے برے خیالات سے پاک کر کے، دل میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اناد نہ ہو، قلب سلیم ہو۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا وہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے متعلق رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں۔ پھر دوسرے صحابی ان کے پیچھے گئے اور دیکھا تو سارے وہی اعمال ہیں جو وہ خود بھی کر رہے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا تھا کہ آپ جو ہے اللہ کے نبی نے آپ کے متعلق ایسے کہا ہے، تو ایسی کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہیں؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل صاف کر کے سوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور حدیث تھی میرے ذہن میں، اگر وہ صحیح طرح سے آ رہی ہو جو میں کوٹ کروں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور کسی غزوہ کے موقع پہ شاید وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کچھ صدقہ کریں، لیکن کوشش کے باوجود ان کے پاس کچھ بھی ایسا میسر نہیں تھا کہ وہ صدقہ کر پاتے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے دل میں یہ دعا کی کہ اللہ رب العزت، میں جو ہے ان سب لوگوں کو جو کر چکے ہیں یا آئندہ دنوں میں میری دل آزاری کریں گے، ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ کچھ برا کریں گے ان کو میں سب کو معاف کرتا ہوں، اور جو میری ذات پہ کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے والوں کو، اور یہ چیز میں تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو جب وہ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ رات کو صدقہ کرنے والا کون تھا؟ تو 3 دفعہ پوچھا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا وہ صدقہ جو اللہ نے قبول کر لیا۔ تو کیا صدقہ تھا؟ کہ اپنی ذات کے لیے جو میرے پر کوئی ظلم زیادتی کرے گا میں اللہ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نا ایک پیس آف مائنڈ، قلب سلیم کو اگر ہم سمجھیں نا کہ آپ کو ایک مائنڈ کا ایسا پیس مل جاتا ہے کہ پھر آپ کو نا چیزیں جو پن کر رہی ہوتی ہیں، چبھ رہی ہوتی ہیں، بری لگ رہی ہوتی ہیں، اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر آپ کو اپنی ذات میں کیا فائدہ ہو رہا تھا، یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے، قلب سلیم کی وجہ سے، اس اریٹیبلٹی سے، اس بے چینی سے، اس خلفشار سے، انتشار سے بچ جاتے ہو۔ تو آپ کہہ رہے ہوتے ہو آپ نے دوسروں کا فائدہ کیا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ اس کے فوائد آپ کی اپنی ذات کو دے رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہ پھر آپ کو کنسنٹریٹ کرنے کا توحید پر، عبادات پر موقع ملتا ہے، آپ ادھر ادھر بھٹکتے نہیں ہو، آپ کا ذہن جو ہے وہ اس ٹائم کو ضائع نہیں کر رہا ہوتا جس میں اس نے لوگوں کے متعلق جو ہے وسوسے سوچنے تھے، بدگمانیاں سوچنی تھیں، تو اس والے ٹائم کو، اس چیز کو بھی وہ پازیٹیوٹی میں، دین پر، توحید پر اور عبادات میں لگا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا، کتنا اچھا پوائنٹ ہے 15واں دیکھیے گا پیج نمبر 37 پہ، کہ اللہ کی تدبیر پر راضی رہنے سے، دیکھیے ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے تقدیر پر لکھ دیا ہے ویسا ہی ہو کے رہے گا،
لیکن بعض اوقات جب آپ پر کوئی مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں تو آپ بہت زیادہ اس پہ پریشان ہو جاتے ہو اور آپ کے لیے ان کو سہنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ کی تدبیر پر راضی رہنا چاہیے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے تو فائدہ ہی ہے نا، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا تو دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ایسا معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہے۔ خوشی اس کو ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس کو کوئی نعمت میسر آتی ہے، اور پریشانی میں صبر کرتا ہے تو دونوں پہ اجر ہے۔ بہت بڑی کوئی آزمائش آئی مالی یا جسمانی تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے اس میں بھی اجر بنا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے ذہن کو اس بات کا عادی بنائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہوں۔ ٹھیک ہے، آخری پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے اتباع کر کے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نہ صرف توحید کو خالص کرتی ہیں بلکہ آپ کی ایک اوور آل آپ کی پوری گرومنگ ہو جاتی ہے، آپ کی عبادات صحیح ہو جاتی ہیں، اور جو ہے آپ کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھا ہے کہ ملی ہوئی ہیں نا آپس میں، عبادات آپ کے یقین کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اور توحید عبادات کے ساتھ، دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک چیز آپ صحیح کرتے جاؤ گے، عبادات صحیح کرتے جاؤ گے تو ایمانیات خود بخود صحیح ہوتی چلی جائیں گے۔ اب جو ہے اگلے ٹاپک پہ آئیے، پیج نمبر 37، کلمہ توحید۔ ٹھیک ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اسلام جو ایمان کی 3 شروط میں سے کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، کیا کیا تھا اس میں؟ تصدیق بالقلب، نہیں، ایمان بالقلب، تصدیق باللسان، عمل بالجوارح۔ دل میں یقین جازم ہونا اللہ رب العزت کے معبود برحق ہونے پر، زبان سے اقرار ہونا، اور عمل اور جسم کا اعمال کرتے چلے جانا۔ اس میں چوتھی چیز آپ لوگ یہ لکھ لیں کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان جو ہے وہ ایک جامد چیز نہیں ہے، بلکہ کبھی وہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی کم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کلمہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ معبود برحق ہے، یا اس کو عربی میں کہیں تو کیا کہیں گے؟ لا معبود یستحق العبادہ الا اللہ، کہ کوئی معبود جو ہے وہ عبادت کا حقدار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے ہی یہ نام ہے، اس کو کلمۃ الباقیہ، کلمۃ الاخلاص، عروۃ الوثقی، اور کلمۃ التقوی بھی کہا گیا ہے۔ اور کلمہ کے لحاظ سے ہمیشہ یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ توحید، یہ نفی اور اثبات کے ساتھ ہے۔ اس جملے کو آپ سمجھتے ہیں کہ نفی اور اثبات کے ساتھ ہے کلمہ؟ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اس کا کیا مطلب لے رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی اور توحید کا اقرار۔ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں لا الہ، یعنی سارے معبودان باطلہ کو ہم انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے سارے معبودان باطلہ کی نفی کی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے الا اللہ، کہ اللہ جو ہے وہ ہے معبود برحق۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید نفی اور اثبات کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 22، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ ٹھیک ہے، عروۃ الوثقیٰ کس کو کہا گیا؟ کلمہ لا الہ کو۔ جس نے اپنا جو ہے چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، تو حقیق اس نے ایک بہت مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ اور یہ جو ہے حدیث جو ہے متفق علیہ، وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بتایا کہ جو اسلام کے 5 بنیادیں ہیں، سب سے پہلی اس میں کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔
اسی طرح سے بخاری کی حدیث 7372، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا یمن کی طرف، تو کہا سب سے پہلے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، جب وہ یہ گواہی دے لیں تو پھر دوسرے احکامات لاگو کرنا۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکنو امواتکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے جو مرنے والے لوگ ہیں، جو جن کے اوپر نزا ہے، ان کو تلقین کرو کلمہ لا الہ الا اللہ کی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنہ، جس کا آخری کلام جو ہے لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی کو جو ہے تحقیق ہر امت میں جو رسول بھیجا وہ ایک ہی چیز کی تلقین کرتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ پھر آخر میں اگلے پیج پہ 39 پہ بتا گیا کہ کچھ اعمال کے اعضاء کے اعمال ہوتے ہیں اور کچھ افعال جو ہیں یا اعمال قلب کے ہوتے ہیں، اس کی آپ کو پہلے ہی وضاحت کر دی گئی۔ اچھا، اب کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی کوئی ہمیں فائدے ہیں؟ کیا فائدے ہوتے ہیں؟ جی میم، زبان پاک ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے خلاف پھر جہاد نہیں ہے، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ حضرت ابن عبداللہ بن عمر سے ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، قتال کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اپنی جان اور مال جو ہے، خون اور مال جو ہے وہ محفوظ کر لیے، یعنی کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر اس کے خلاف ہم لوگ تلوار نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ پھر چار جو چیزیں ہیں، قتل کے بدلے قتل اور وہ جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ کے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، یعنی کہ ان کی جان اور مال محفوظ ہو جاتا ہے جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جس کلمے میں جو ہے اس نے جو اس کلمے میں جس کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر عبادہ بن سامت کی حدیث ہے کہ جس نے کلمہ توحید جس نے پڑھا تو وہ 8 دروازے میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے، یہ صحیح الجامعہ کی جو ہے نا حدیث ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کیا دو بندہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف زبان سے کہنے سے جنت مل جائے گی یا کیا؟ کیونکہ یہ جو احادیث ہیں اگر ہم ان کو صرف ایک جیسے تائرانہ نگاہ سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ جس کے آخر میں زبان سے لا الہ نکل گیا یا جس نے زندگی میں یہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں جائے گا، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں میم، اسے اس چیز کا عملی طور پہ بھی مظاہرہ کرنا ہوگا نا، ہر ہاں چیز ہاں، ان کی اللہ تعالیٰ یعنی ہے۔ سلف نے اس کی بات کی ہی یہ اسی بات پہ کہا کہ اس کو زبان سے کہنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزاری ہو۔ قرآن میں نا ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ وہ کئی لوگ ایمان والے جو ہیں وہ نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے، لیکن وہ ایمان اللہ پہ لا کے بھی شرک کر لیتے ہیں، کہ وہ مومن ہیں جنہوں نے جو ہے اس دین لا الہ کا کلمہ تو پڑھا ہوا ہے لیکن ان کے افعال اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس کی مثال کو آپ سمجھیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو مشرک مسلمان ہیں وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے جی کلمہ پڑھنے والا شرک کیسے کر سکتے ہیں، لیکن وہ درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں نذر و نیاز کرتے ہیں
وہاں دعائیں مانگتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، اور بہت سی ایسی عبادات جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، زندوں کے لیے، اپنے جو ہیں جن کو انہوں نے پیر بانا ہوتا ہے کے سامنے اس انداز میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے. تو وہ سارے ایسے جو ہیں عبادات غیر اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود، جو اللہ نے منع کی ہوئی ہیں. یعنی کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں زبان سے، لیکن یہ ان کے دل میں راسخ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے جو ہے اعمال جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی جو محبت ہے وہ غیر اللہ کے ساتھ ہوتی ہے جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. تو اس وقت جو ہے پھر ان کو ان کا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا. میم ابھی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جو اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاں تو نام انہی لیتے کی ہیں تو بات لیکن ہو رہی ہے، ہاں انہی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں جی کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے تو ادا کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اعمال جو ہیں بالکل اس کے متضاد ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کلمہ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے ان کے جو افعال ہیں، جن کے اعمال ہیں، وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے اس کلمہ کا حق ادا نہیں کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ شرائط ذکر کی ہیں نا، تو وہ کون سی ہیں؟ کلمہ توحید سب سے پہلے دیکھیں، جب آپ کوئی چیز پہ ایمان لانے سے بھی پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا اس پہ نالج ہوتا ہے، آپ اس چیز کو جانتے ہو. تو کلمہ توحید کو بھی ماننے سے پہلے، اس پہ ایمان لانے سے پہلے ضروری ہے اس کا علم. اس سے پہلے بھی سورۃ محمد کی آیت میں نے ذکر کی، آیت نمبر 19، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ٹھیک ہے کہ اس بات کو آپ جان لو کہ بے شک وہی ایک معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پھر وہی بات کہ اس کے تقاضوں مفہوم کو سمجھنا، صرف زبان سے اس کا اقرار نہیں کرنا. جب آپ نے اس کلمہ کو سمجھ لیا تو اس کے بعد کیا ہے، اب اس کا یقین کرنا، پھر اس میں شک نہیں کرنا، اس کو اپنے دل میں یقین جازم بٹھانا. اس یقین میں یہ بھی بات شامل ہے کہ آپ کا یہ تو آپ مان رہے ہو کہ اللہ برحق ہے، یہ بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو آپ کو مافوق الاسباب چیزیں دے سکے. آپ کو کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی ذات کا ہی کام ہے، اس کا فعل ہے کہ وہ اولاد دیتا ہے. وہ آپ کو رزق نہیں دے سکتا. اور جنت اور دوزخ کے معاملات میں اور حساب و کتاب میں اللہ نے کسی غیر کو تصرف کی اجازت نہیں دی. جیسے جو اتنے لو چیزیں کہتے ہیں اور اتنی فضولیات کہتے ہیں نا کہ عبد القادر جنانی جو تھے وہ روحوں کا تھیلا چھین کر لے آئے تھے ملک الموت سے، نعوذ باللہ من ذالک. اور بہت عجیب و غریب خرافات کہی جاتی ہیں مشرکین کی طرف سے، مسلمان مشرکین کی طرف سے. تو یہ چیزیں جو ہے اپنے دل سے نکالیں. یہ دل میں نہ ہو کہ فلاں کرنی والا ہے، فلاں جو ہے وہ اولاد کا پیر ہے، فلاں ہماری یہ چیز پوری کر سکتا ہے. اللہ کے معبود برحق کا بھی علم یقین دل میں رکھنا، اور معبودان باطلہ کے متعلق بھی صحیح سے جاننا کہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ گواہی دو لا یلق اللہ بہما عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ، کہ جس نے اس میں شک نہیں کیا اس کلمہ کو کہنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم نہیں کرے گا. اور قرآن میں آتا ہے نا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی اتنی عبادت کر کہ اسی پہ تجھے موت آ جائے. یہ ہے کلمہ پہ جو ہے یقین ہونے کا مطلب، کہ آپ نے زبان سے وہ کلمہ کہہ دیا، اس کو دل میں راسخ اتنا پکا کر لیا کہ آپ نے صرف اللہ کی ذات، اللہ کے لیے اپنی عبادت میں آپ کو اتنا کھپایا کہ اسی راستے پہ چلتے چلتے آپ کی موت واقع ہو گئی. تیسری شرط ہے، پہلی ہم نے کیا پڑھی، علم ہونا چاہیے. دوسری ہم نے پڑھی پھر اس کو یقین پکا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے. پھر تیسری چیز ہے کہ اس قبولیت میں کسی انکار کی گنجائش نہ ہو.
اس کے مخالف جو لوگ نہیں جو مانتے کلمہ کو، ان کے متعلق کہا گیا انہم اذا قیل لہم قولوا لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہو لا الہ الا اللہ تو پھر وہ تکبر میں پڑ جاتے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ انسان اپنی توحید کے ساتھ اعمال پہ اپنی سی کوشش اتنی کرتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ کہ پھر وہ اس کے لیے بھائی یہ بات قابل قبول ہی نہیں ہوتی کہ وہ کلمہ کو چھوڑ دے. وہ مرنا تو گوارا کر لیتا ہے، وہ آگ میں جانا گوارا کر لے گا، لیکن وہ پھر یہ گوارا نہیں کرے گا کہ وہ کلمہ کو چھوڑ دے. یہ ہے قبولیت. اور اخلاص میں یہی ہے کہ ایک تو ریاکاری نہ ہو، اور پھر وہ جو چیزیں اللہ کے لیے کرے وہ اللہ کے غیر اللہ کے لیے نہ کر رہا ہو. جیسے نا کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 163. اس کو قبول کر لے، اس کے بعد اس میں خالص ہو جائے اور ریاکاری نہ ہو. تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ اللہ نے آگ پہ حرام کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہے اس کو، یعنی آگ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، اور وہ اس کلمہ کے ذریعے سے اللہ کا چہرہ چاہتا ہے. یبتغی بذالک وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس نے اپنی جو ہے عمر کھپا دی، اپنے افعال کھپا دی، اپنی جان لگا دی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا چہرہ مل جائے، اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہو جائے. کون کون سی شروط تھی؟ علم ہو جائے، یقین ہو جائے، پھر اس کو قبول کر لے صدقے دل سے، اخلاص ہو جائے، اور پھر سچا ہو، اپنے اسلام میں سچا ہو. سچا ہونے کا مطلب کیا؟ اس میں نفاق نہ ہو، اس میں یہ نہ ہو کہ وہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے، کلمہ کہہ رہا ہے. جیسے کہ منافقین تھے، عقیدہ کے جو منافقین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور پھر یہ کہ اس کی محبت ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ کے لیے اور نبی کے لیے خاص ہو جائے اور سب سے زیادہ ہو جائے، اور یہ شعوری محبت ہوتی ہے. صلی اللہ، میں آیت کی وجہ ہم کو میں نے حوالہ شاید نہیں دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، پیج نمبر 42 ہے بشرا. یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جو ہے دوسرے لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی اللہ سے محبت شدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آخری جو شرط ہے کلمہ کی وہ کیا ہے؟ محبت، کہ اللہ سے سب سے زیادہ جو ہے نا اللہ سے محبت کرنا. ٹھیک ہے. ابھی اگر میں تو چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا سا نواقض توحید پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے پھر ہم کفر جو ہے نا کفر کل کر لیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ ابھی میں پڑھنا چاہو گے یا تھک تو نہیں گئے؟ آج کے ٹاپکس آسان تھے اس لیے میں نے 2-3 چیپٹر جو ہے وہ کور کر لیے. ٹھیک ہے. چلیے ہم دیکھیں نواقض توحید. میم یہ اس میں جو پرائز کے اندر 2 پوائنٹ ہیں، امتیاز، صدق اور محبہ، یہ کیا ہے؟ قبول انقیاد. جی میم یہ 4 پوائنٹ تھوڑا سا کلیئر کر دیں، اس کا کیا ہے؟ اس کا آگے بھی نہیں ڈیفینیشن لکھی نا، انقیاد. اچھا چلے اس کی ڈیفینیشن چلے میں پھر اس کو نا گروپ میں آپ لوگوں کو اس کو جو ہے وہ کر دیتی ہوں شیئر. ٹھیک ہے. انقیاد کا مطلب ہے کہ بالکل اپنے آپ کو نا اللہ کے جو ہے وہ سپرد کر دینا. ٹھیک ہے. چلیں اب نواقض توحید پہ دیکھیے. نواقض توحید جو ہے یہ توحید کا جو ہے نا متضاد ہے، یعنی ایسی چیز جو توحید کو ختم کرنے والی ہے. لغوی معنی اس کے یہ ہیں کہ ناقص کہتے ہیں، ناقص جو ہے وہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے نواقص. ناقص مفرد ہے اور اس کی جمع ہے نواقص. اس کا مطلب ہے بندھی ہوئی چیز کو کھول دینا.
یا الجھی ہوئی چیز کو سلجھا دینا. اور اس کی جو اصطلاحی ہے شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو توحید کے مخالف چیز ہے اور سارے اعمال کو برباد کر دینے والی یا توحید کو ختم کر دینے والی چیز. تو توحید کو ختم کر دینے والی چیز کیا ہے؟ شرک ہوگا میم یہ. ہاں، توحید کو ختم کرنے والا شرک ہے یا پھر کفر ہے. تو شرک کا ہمیں پتہ ہے کہ شرک جو ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شرک اکبر اور دوسرا ہوتا ہے شرک اصغر. ٹھیک ہے. تو شرک اکبر جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اس کی 4 اقسام بیان ہوئی ہیں. پہلی ہے شرک فی الدعا، یعنی کہ دعا اللہ رب العزت سے کی جانی چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا. دوسرا ہے شرک فی النیہ، کہ نیت میں شرک کرنا. اور تیسرا ہے شرک فی الطاعہ، کہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے کسی اور کی اطاعت کرنا. اور چوتھی چیز ہے شرک فی المحبہ، کہ محبت جو ہے اللہ سے زیادہ کسی اور سے کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت آیت 65 میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں اس وقت اللہ کو بلاتے ہیں بالکل خالص جو ہے دین کو اس کے لیے کر کے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب ان کو نجات دے دیتے ہیں ہم خشکی کی طرف تو وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو اب ہم اپنے معاشرے میں عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ سے اکثر دعائیں جو کی جاتی ہیں، اور پھر یہاں تک کہ درختوں پہ لوگ جو ہے نا اپنے وہ رنگ برنگے کپڑے باندھ دیتے ہیں دعاؤں کے ساتھ، یا قبور پہ جا کے جو ہے وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں دعائیں جو ہے مانگنا غیر اللہ سے، یہ شرک اکبر ہے. ٹھیک ہے. اس نیت کا شرک کیا ہے کہ نیت خالص نہ ہونا، نیت میں ریاکاری ہونا، اور یہ ہونا کہ لوگ میری تعریف کریں. ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ریاکار عالم ہوگا یا پھر جو خرچ کرنے والا مال یا شہید ہوگا، تو یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو جو ہے بھڑکایا جائے گا. سب سے پہلے ان کو منہ اوندھا کر کے ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. اور شرک فی العطا کیا ہے کہ غیر اللہ کی اطاعت کرنا. غیر اللہ کی اطاعت کیسے کرنا؟ کہ عالموں کو رب بنا لینا، یا ان کے حرام کو حرام جاننا اور ان کے حلال کو حلال جاننا. قرآن میں آتا ہے نا وَاتَّخَذُوا أَرْبَابَهُمْ وَاتَّخَذُوا رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا، کہ انہوں نے اپنے عالموں کو کیا بنایا تھا؟ رب. تو عدی بن حاتم جب مسلمان ہو کے آئے، حاتم تائی کے بیٹے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے اپنے عالموں کو رب تو نہیں بنایا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کیا تم ایسا نہیں کرتے تھے کہ ان کے حلال کو حلال جانتے تھے اور جس کو وہ حرام کہتے ان کو حرام؟ یہ حلال و حرام جو اللہ رب العزت ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہے، شریعت بتاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اندھا دھند اپنے علماء کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نے کبھی دین کو خود سے جانا ہی نہیں ہے، اور وہ ان کے حلال و حرام کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو وہ بتا رہے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں میں شامل ہے کہ جنہوں نے ان کی اطاعت کی اور جنہوں نے شرک فی العطا کیا. ٹھیک ہے. اس کی ہمارے معاشرے میں جو مثال ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ جیسے تیجا کیا جاتا ہے، 40واں کیا جاتا ہے، ختم القرآن ہوتا ہے، پھر اس پہ چیزیں بانٹی جاتی ہیں. تو جو ہے لوگ اس میں آتے ہیں قرآن پڑھنے علماء وغیرہ، اور وہ اس کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پتہ ہے ان کو یہ دین میں نہیں ہے. اور جو لوگ اندھا دھند ان کے پیچھے چل رہے ہیں، خود سے انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، تو وہ اس کے زمرے میں آتے ہیں. پھر ہے شرک فی المحبہ. ٹھیک ہے. تو
کیا ہم لوگ کرتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت؟ ہم تو ہر مسلمان، جس کو یہ حدیث پتہ ہے کہ مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کے لیے نہ ہو، تو کیا ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں؟ کبھی ہم نے اس دعوے کو ہم نے پرکھا ہے، کبھی جانا ہے کیا ہم اس اپنے دعوے میں سچے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے اور اس کے رسول سے ہے؟ میم جیسا آپ نے کہا نا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو اسی طرح کچھ چیزوں میں تو الحمدللہ ہماری محبت ان سے سچی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ہم کم، اس چیز کو محبت کم ہو جاتی ہے ہماری، یا میری، میں اپنی تو کہوں کہ میری طرح ہو جاتی دیکھیے اس میں نا ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ محبت میں ہم نے زبانی طور پہ بھی کہا کہ ہمیں اللہ اور نبی سے زیادہ محبت ہے، تو یہ بات ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنی ہوگی، اور اس میں جو ہے ہمیں ایک چوائس نہیں ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے کہ جس معاملے میں چاہیں ہم کم محبت کر لیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم زبانی دعویٰ کرنے کے بعد ہم اپنے اعمال میں اس کی تصدیق نہیں کرتے، اور یہ چیز گناہ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے اوپر جو ہے اولاد کی محبت زیادہ تر یا شوہر کی محبت ایسی غالب آتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال جیسے کہ خوشی کے مواقع پہ ہم بہت سے ایسے گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، اور ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ بے پردگی ہو، اور اس سے جو بھی خرافات ہیں جو شادی کے موقع پر غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں جی کیا کریں، اولاد کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ تو کیا ہمارا یہ عذر جو ہے قیامت کے دن اللہ کے یہاں پہ قابل قبول ہے؟ نہیں میم، نہیں ہوگا قابل کا۔ ایک تو قابل قبول نہیں ہے، اور دوسرا اس سے ہمارے دعویٰ جو ہے وہ بھی ہم اس دعوے میں جھوٹے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جس سے ہم نے دعویٰ کیا کہ ہماری اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہے، تو ہم اس دعوے میں جھوٹے ہو گئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس نہیں دی ہوئی، آپشن نہیں دی ہوئی، ہمیں اس دعوے کو اپنی زندگی میں سچائی کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح ہم لوگ بعض اوقات لوگوں سے اتنا خوفزدہ ہوتے ہیں، کبھی وہ ہمارے سسرال والے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے آفس والے ہوتے ہیں، کبھی وہ ہمارا سرکل ہوتا ہے، اسکول کے دوست ہو گئے، یا جہاں ہم کوئی کام کر رہے ہیں، یا ہمارا کوئی سرکل ہے، یا ہمارے کچھ ملنے جلنے والے ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سب کر رہے ہوتے ہیں، اس سرکل کے لوگ سب وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم وہ چیز نہیں کریں گے تو کبھی جو ہے وہ ہم لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا، کبھی ہمیں بیکورڈ سمجھا جائے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے نہ سمجھے جائیں، تو ہم لوگوں کے خوف سے جو ہے اللہ کی نافرمانی والے کام کر دیتے ہیں، تو اس وقت اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت کہاں جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ان کو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی اللہ کی فرما برداری میں۔ تو ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں اس میں ہم لوگوں سے ڈر کے، لوگوں کی محبت نہ کبھی بڑھ جائے، لوگوں کا خوف ہمارے دل میں بڑھ گیا تو یہ شرک ہے۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، یا تم لوگوں سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی محبت میں غلط کام کرتے ہیں، ان کی محبت بڑھا دی، ہم نے خوف بڑھا دیا، اور تیسری چیز کہ ہم نے اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑا ہوتا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کو رب بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک شرک ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہماری خواہشات ہیں، ہم چاہتے ہیں، بس ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، ہم لوگ سوشل میڈیا پہ غلط چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو ہم کریں گے، کیونکہ ہماری خواہشات کو ہم نے رب بنایا ہوا ہے، ہم نے اللہ کی فرمان کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو پیچھے کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ خوشی کے مواقع پر بھی اور غمی کے مواقع پہ بھی ہمیں جو ہمارے خاندان، کنبے، قبیلے کے ریت رسم و رواج ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو اسی پہ آنکھیں بند کر کے چلنا ہوتا ہے، چاہے ہمیں یہ بات پتہ ہو یا نہ ہو کہ ہمارا دین اس میں کیا کہتا ہے، دین کا حکم کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپشنل نہیں ہیں، ہم نے ان کو سمجھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور راضی رہے جو ہے رحمان بھی، اور لوگ بھی راضی رہیں، تو ایسا کوئی دین میں ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دین سیدھا سیدھا صراط مستقیم کا نام ہے، جب آپ نے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ جب کریں گے تو یہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟
اور شرک اصغر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ریاکاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ہے شرک مجھے اب تم پر شرک اکبر کا ڈر نہیں ہے لیکن شرک اصغر کا ڈر ہے، یہی کہ ریاکاری، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر شرک اکبر اور اصغر میں 3 فرق ہیں، وہ آج کر لیتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ شرک اکبر کرنے والا جو ہے نا اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور اس کے جو نیک اعمال ہیں اس سے نمبر دو یہ پوائنٹ ہے کہ وہ اس کے سارے اعمال اس شرکی کی وجہ سے ضائع چلے جائیں گے، اور نمبر 3 پہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن جو شرک اصغر ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ شرک اصغر کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، اور اس کے نیک اعمال دوسرے نیک اعمال ضائع نہیں جائیں گے جس میں اس نے ریاکاری نہ کی ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت میں جائے گا۔ پھر یہ ایک لمبی حدیث آپ دیکھیے گا پیج نمبر 45 پہ، تو اس میں ماقل بن یسار کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا ابو بکر یقیناً شرک تم لوگوں میں چونٹی سے بھی پوشیدہ ہو کر آتا ہے، یا ابا بکر للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ شرک اصغر جو ہے ریاکاری جو ہے چونٹی کی چال سے بھی پوشیدہ ہو کے آتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا وَهَلِ الشِّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنانے کے علاوہ بھی کوئی شرک ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ للشرک اخفی من دبیب، کہ جو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ شرک جو ہے وہ چونٹی دبیب نمل کے چلنے سے بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ الا ادلک علی شیء اذ قلتہ ذهب عنک قلیلہ وکثیرہ، پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں، وہ چیز کہ چاہے یہ تھوڑا شرک ہو یا زیادہ ہو اس کا تو یہ جو ہے اس کا اثر چلا جائے گا۔ تو پھر آپ نے یہ دعا سکھائی، قالا کل، آپ نے فرمایا کہو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اللہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتی ہوں کہ میں شرک کروں، وانا اعلم، اور میں اس بات کو جانتی ہوں، واستغفرک لما لا اعلم، اور اس بات میں بھی میں تیری معافی مانگتی ہوں کہ جس میں مجھے علم نہ ہو۔ تو اس میں دونوں شرک آ گئے کہ جس کا جان بوجھ کے کیا گیا بھی، اور ایسا شرک کہ آپ کو پتہ نہ چلا جیسے ریاکاری، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا جو ہے کافی ہے، کفر جو ہے ہم انشاءاللہ پھر جو ہے اس کو اگلے میں دیکھ لیں گے لیکچر میں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں۔ جی کوئی سوال ہے؟ نہیں میم فی الحال تو کلیئر ہے۔ صحیح، چلیں الحمدللہ۔ تو آپ اس میں آپ بہت ساری صورتیں اور حدیثیں دی ہوئی ہیں، تو آپ ہر ٹاپک پہ جو ہے ایک ایک آیت یا ایک ایک حدیث جو ہے وہ یاد کر لیں تو انف ہوگی، ٹھیک ہے؟ چلیں ہم کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔